اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دیں گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے آیت نمبر 30 تک اس کو مکمل کر لیا تھا۔ اب انشاءاللہ آیت 31 سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں جو بات آئی تھی شروع میں کہ سورہ آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ نے دلیل اور تمام چیزیں اس کے اندر پیش کی، وہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ عرب کے علاقے میں ایک نجران علاقہ تھا، تو نجران کے کچھ عیسائی جو کرسچن تھے، کرسچینٹی کو مانتے تھے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے کچھ دلائل پیش کیے کہ بھائی جو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو اس کی یہ وجہ ہے، اور قرآن مجید سے بھی انہوں نے کچھ دلائل پیش کیے کہ دیکھو قرآن جو تم پر نازل ہوا اس کی بھی کچھ آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ کی خدائی میں اللہ کے شریک ہے۔ تو ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے جوابات دیے جا رہے تھے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ایسا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ جس طرح ہم نبی اور پیغمبر اور رسول بھیجتے ہیں، اسی طرح ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی بھیجا تھا۔ یہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، یہ اللہ کی خدائی میں شریک نہیں تھے، یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اسی کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے عیسائیوں کو کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اسی میں ایک چیز اہل کتاب اور خاص طور سے عیسائیوں نے یہ کی تھی کہ دنیا میں ہم ہی اللہ کے خاص ہیں، یعنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ایک تو ہم کو عذاب نہیں دیں گا اللہ، اگر عذاب دیں گا بھی تو تھوڑا عذاب دیں گا، یہ زوم ایک ان کا تھا۔ تو ایک یہاں پر اس چیز کا رد کیا گیا اور کہا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے، یہ جو وفد آپ کے پاس آیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ان کو نبی مانو، ان کے طریقے کو مانو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ تو اس پس منظر میں آئی ہے کہ عیسائیوں سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے واقعی محبت کرنے لگے تو تم میری اتباع کرو۔ لیکن جیسا کہ میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو بھی آیت آتی ہے، جو بھی بات آتی ہے، یہ خاص پس منظر میں تو ہوتی ہے، لیکن صرف ان کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے لیے بھی ہوتی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ کہا تو عیسائیوں کے بارے میں گیا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے، ان کی اتباع کرنا چاہیے۔ اور جو اتباع رسول ہے یہ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے ہم کسی کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہ ولی ہے، بزرگ ہے، یہ بڑے اولیاء اللہ ہے، تو اگر وہ اتباع سنت کرتے ہیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تبھی ہم ان کو اللہ کا ولی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کا ولی مطلب اللہ کا دوست جو اللہ سے قریب ہے۔ اب آج ہم بہت سے ایسے بزرگ کو بظاہر ہم ان کو بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اندر سنت کی اتباع نہیں ہوتی، وہ اپنے حساب سے زندگی گزار رہے، لیکن کوئی کرامت ہم نے دیکھ لی، ان کا کوئی ایسا چیز دیکھ لی اور ہم ان سے متاثر ہو گئے۔ حالانکہ متاثر ہونے کی اصل چیز یہ ہے اتباع سنت، کہ اگر وہ سنت کی اتباع کرتے ہیں، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ تو اگر کوئی کرامت دکھا رہا ہے، کوئی ایسا بزرگ بنا بیٹھا ہے، تو ہمیں اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ ہاں، اگر اتباع سنت اس کے اندر ہے تو مان لینا چاہیے کہ یہ واقعی بزرگ ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اور آپ ان سے کہو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے اس سے روگردانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی ایک اور معلومات بتا رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے کہ اللہ کے نبی تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ایک قصہ بتا رہے کہ وہ کس طرح پیدا ہوئے، تاکہ یہ لوگ کا اور ذہن نشین ہو جائے کہ یہ پیدا ہوئے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ تو پہلے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جس طرح عیسیٰ کو اپنا نبی چنا، اس طرح ہم پہلے آدم کو، نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم کی جو اولاد تھی اسحاق، اسماعیل، یعقوب، ان کو بھی ہم نے پیغمبر بنایا۔ اسی طرح جو آل عمران ہے، یہ سورہ کا نام بھی آل عمران ہے، مطلب عمران کے خاندان کو، ان کو بھی ہم نے اپنی نبوت کے لیے چنا۔ تو عمران جو تھے، یہ اصل میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، عمران۔ جو مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، ان کے والد کا نام عمران تھا، اور یہ بیت المقدس میں اس وقت امام تھے۔ تو ان کی ایک بیوی تھی، اس کا نام حنا تھا۔ تو ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر بعد میں ان کی جو بیوی تھی حنا، انہوں نے اللہ سے ایک نظر مانی کہ اے اللہ، اگر مجھے کوئی اولاد ہو گئی تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، مطلب دنیا کے کام کاج میں اس کو نہیں لگاؤں گی، بلکہ بیت المقدس کی عبادت کے لیے، خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ انہوں نے یہ اللہ سے نظر مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ تو جب ان کی ولادت ہوئی حضرت مریم کی، تو اس وقت دو مسائل کا سامنا حضرت حنا کو کرنا پڑا۔ ایک تو یہ ہوا کہ ولادت سے پہلے حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور دوسرا انہوں نے جو منت مانگی تھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے کوئی بیٹا ہوگا تو بیٹے کو میں وقف کر دوں گی، لیکن وہ بیٹی پیدا ہو گئی، مریم پیدا ہو گئی۔ تو اب بیٹا لڑکا زیادہ مناسب ہوتا تھا کہ اس کو وقف کر دیا جائے، وہ خدمت کرے بیت المقدس کی، لیکن لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو دو مسئلہ پیش آ گیا، ایک تو والد کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب اس کی کفالت کون کرے گا، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، اور دوسرا یہ لڑکی پیدا ہو گئی تو میں لڑکی کو کیسے وقف کروں۔ پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، جب میں نے نظر مانی لی تھی تو میں لڑکی کو بھی وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے، لیکن اب کفالت کون کرے گا، اس کا مسئلہ پیش آیا۔ تو پہلے تو یہ جو بیت المقدس کے جو مجاور ہوتے تھے، جو دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا، تو ان کے پاس حضرت حنا اپنی بیٹی حضرت مریم کو لے کر گئی اور کہا کہ میں نے اس کو وقف کرنے کا ارادہ کیا تھا، لہٰذا آپ لوگ اس کو قبول کر لیں، میں اس کو وقف کرتی ہوں۔ تو اب جو مجاور تھے تو انہوں نے سب اس بات پہ وہ لوگ جھگڑا کرنے لگے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، تو یہ ایک مقدس لڑکی ہے، تو ہم اس کی کفالت کریں گے۔ تو ان مجاوروں میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت زکریا جو تھے وہ حضرت حنا کے بہنوئی تھے، یعنی حضرت حنا جو حضرت مریم کی والدہ تھی، ان کی بہن تھی، وہ بہن کے شوہر تھے، بہنوئی تھے حضرت زکریا، اور یہ نبی بھی تھے اپنے وقت کے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اس کی کفالت میں کروں گا، اس لیے کہ اس کی خالہ میری بیوی ہے، تو مجھے زیادہ حق ہے کہ میں اس کی کفالت کروں۔ لیکن وہاں کے جو مجاور تھے بیت المقدس کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم کریں گے، کیونکہ اب وہ ایک مقدس لڑکی تھی، وہ وقف ہو چکی تھی، تو سب کی یہ خواہش تھی کہ ہم کفالت کریں گے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ قرعہ اندازی کر لی جائے کہ
کہ بھائی جس کا نام آئے گا وہ کفالت کریں گے. اور قرآن اندازی اس طرح ہوئی کہ سب لوگ اپنے اپنے قلم پین پر اپنا اپنا نام لکھے اور ایک بہتا دریا تھا اس میں اپنے قلم کو ڈال دے, اور جس کا قلم الٹی سمت میں بہے گا, مطلب پانی جس طرف جا رہا ہے اس کے الٹے رخ پہ بہے گا, تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا اور وہ کفالت کرے گا. تو چنانچہ ایسے کیا گیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ الٹی سمت میں بہنے لگا. تو پھر حضرت زکریا کو کفالت دے دی گئی کہ آپ حضرت مریم کی کفالت کریں. اب حضرت مریم چھوٹی بچی تھی, تو انہوں نے بیت المقدس کے پاس ایک کمرہ وغیرہ لے کر وہاں پہ ان کو رکھ دیا, اور ان کی جو ضروریات کا سامان تھا ان کو مہیا کر دیا, اور دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا, اور پھر اس طرح وہ پروان چڑھنے لگی. جب وہ حضرت مریم بڑی ہوئی تو وہ اپنے آپ کو عبادات میں اس میں مشغول رکھتی تھی, نہ وہ کسی سے ملتی تھی, بس اب کیونکہ وقف تھی وہ باہر بھی نہیں جاتی تھی, وہ اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رہتی تھی, اور اللہ کے خاص بندیوں میں وہ شریک ہو گئی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے جب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بہت سارے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں, اور بے موسم کے پھل ہے. ہر موسم میں الگ الگ پھل ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس ہر قسم کے پھل موجود ہے اور وہ اس سے کھا رہی ہے. تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پھل کیسے آئے, یہ پھل تو کہیں دستیاب نہیں ہے, ابھی تو اس کا موسم آنے کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے, اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. تو جب یہ چیز حضرت زکریا نے دیکھی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے, اور ان کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھی, مطلب جس کو بچے نہیں ہوتے. تو وہ اپنی اولاد سے وہ مایوس ہو گئے تھے کہ اب مجھے کوئی اولاد نہیں ہوں گی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل مریم کو دے رہا ہے, تو اگر میں اللہ سے دعا کروں تو ہو سکتا ہے اللہ میری بیوی کو اولاد دے دے, مجھے اولاد دے دے. حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, اس کو اولاد نہیں ہوتی, لیکن ہو سکتا ہے اللہ دے دے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک اولاد عطا کر جو میرا وارث بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا, اور چند فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو یہ بشارت دی کہ تم کو بھی ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام تم یحییٰ رکھنا, اور وہ اپنے قوم کا سردار بنے گا اور وقت کا نبی بنے گا. یہ بشارت ان کو دی گئی. تو حضرت زکریا نے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی علامت بتا دے کہ جب مجھے پتہ چلے کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی تو پھر میں, تاکہ تیرے شکر میں اپنا وقت گزاروں. تو اللہ نے کہا کہ اگر جب تمہاری بیوی پریگننٹ ہوں گی, حاملہ ہوں گی, تو اس کی نشانی یہ رہیں گی کہ تم بات نہیں کر سکو گے, صرف اللہ کا ذکر کر سکو گے, تو یہ تمہاری علامت رہیں گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا, حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اور پھر یہ بات نہیں کر سکے, اور پھر 3 دن کے بعد پھر انہوں نے بات کرنا شروع کیا, اور پھر وہ پیدا ہوئے جو اللہ نے بشارت دی تھی. اب ادھر تو یہ معاملہ ہوا, اور ادھر یہ معاملہ ہوا جو حضرت مریم تھی یہ اپنے عبادت میں لگی ہوئی تھی اور کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی. تو ان کے پاس بھی فرشتے آئے, اور فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ تم اپنی عبادت میں لگی رہو جو تم عبادت کر رہی ہو, اور اللہ تعالیٰ تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے کہ تم کو ایک بچہ پیدا ہوگا. تو اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کریں گا. یہ جو کلمت اللہ جو حضرت عیسیٰ کو کہا گیا قرآن میں, تو جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا وہ یہی بات سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ کہا گیا, تو گویا کہ کلمہ اللہ کی صفت ہے, تو گویا کہ وہ بھی خدائی میں شریک ہے, یہ وہ دعویٰ کر رہے تھے عیسیٰ. تو اللہ نے کہا کہ ہم جو حضرت عیسیٰ کو پیدا کریں گے کلمہ کن سے پیدا کریں گے. اب کلمہ کن کیا ہے وہ تم نہیں سمجھ پاؤں گے, وہ ہماری خاص طاقت ہے, قدرت ہے. تو حضرت مریم چونک گئی کہ بھائی مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا, میری تو شادی بھی نہیں ہوئی, کسی انسان نے مجھ کو چھوا بھی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے کلمہ کن سے اس کو پیدا کریں گے, اور اس کو ہم کچھ معجزات دیں گے. اس میں سے ایک معجزہ یہ ہوگا کہ وہ بچپن میں ہی بات کریں گے, یعنی دودھ پیتے بچہ جیسے ہوتا ہے وہ بات نہیں کرتا لیکن یہ بات کریں گے, اور پھر ہم اس کو انجیل عطا کریں گے, اور پھر یہ صلاحیت عطا کریں گے کہ مردوں کو زندہ کر دیں گا. وہ اس طرح کے معجزات ہم ان کو دیں گے. تو یہ پورا ایک پس منظر ہے, یہ جو آگے آیات آنے والی ہے, تو ابھی ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے. پورا پس منظر ہمارے سامنے آ گیا, اور یہ سب بتانے کا مقصد وہ جو عیسائی ڈیلیگیشن جو وفد حضور کی خدمت میں آیا تھا یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے جو ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے کیونکہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے, تو یہ سب غلط بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اللہ نے تو آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا, تو پھر تو تم کو آدم کو بھی خدا ماننا چاہیے, اس کو تو تم نہیں مانتے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو ماں سے پیدا ہوئے, چاہے بنا باپ کے پیدا ہوئے, لیکن آدم تو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے, تو پھر اس کو خدا کیوں نہیں مانتے؟
تو یہ کہنا کہ بنا باپ کے پیدا ہوئے اس لیے اللہ کے بیٹے ہے یا اللہ کے کلیمہ ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ تمہارا غلط تصور ہے. یہ پورا اس میں سمجھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. تو اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، عمران کی بیوی مطلب حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ، کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا اس کے سرپرست بنے. جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے. انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ وہ پھل فروٹ کی بات ہو رہی ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بکلمة من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. یہ وہی بات آ گئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مختلف فروٹ ان کے پاس ہے ہر موسم کے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پھر مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے، تو انہوں نے دعا کی. یہاں پر ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ جو نبی ہے، وقت کے نبی ہے، وہ بھی اللہ سے دعا کر رہے، مطلب اولاد کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے. اور آج ہم کس سے مانگ رہے؟ کہ درگاہ پہ جا کے بزرگ سے اولاد مانگ رہے کہ ہم کو اولاد دے دے. حالانکہ یہاں پہ نبی، وقت کا نبی بھی اللہ سے مانگ رہے، تو اولاد دینا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے بھی ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ جو بھی چیز ہم کو مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اولاد دے دے، کسی کو صاحب اولاد کر دے. یہ صرف اللہ کو اختیار ہے. تو اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور دینے والا بھی اللہ ہے. چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوں گا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو. اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں پر تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے. اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو. اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں. تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے.
یعنی اللہ کے نبی کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ جو خبریں ہم تم کو دے رہے ہیں تمہارے پاس یہ سب خبریں تھی نہیں، لیکن اب تم سے یہ خبریں یہ عیسائی سن رہے ہیں، تو عیسائیوں کا کام یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لا لے، کیونکہ عیسائیوں کو تو یہ سب پتہ تھا لیکن آپ کو یہ سب چیزیں نہیں پتہ تھی جو حضرت مریم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، تو ہم آپ کو بتا رہے اور آپ کے ذریعے سے عیسائیوں کو پتہ چل رہا ہے، تو اب عیسائیوں کو آپ پر ایمان لا لینا چاہیے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کریں گا اور بڑی عمر میں بھی اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دیں گا اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجیں گا جو لوگوں سے یہ کہیں گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے یعنی جو ماں سے اندھا پیدا ہوا اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں، اور تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، اس کی پوری تفصیلات میں نے پہلے بتا دی تھی، اس میں یہی تمام چیزیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا پورا قصہ بیان کیا گیا، اور یہاں پہ جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں وہی بات لے کر آیا ہوں جو میرے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے تورات کے ذریعے سے، بلکہ میں اس کو کچھ آسان کرنے آیا ہوں۔ تورات میں بعض چیزیں بہت مشکل تھی، بنی اسرائیل کے لیے سخت احکام تھے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے وہ احکام کو تھوڑا آسان کر دیا، جیسے ان کے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، بعض پرندے کھانا حرام تھا، تو حضرت عیسیٰ کی شریعت میں پھر اس کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ان اللہ ربی و ربکم، یعنی وہ عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے جو ڈیلیگیشن جو حضور کی خدمت میں آیا تھا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ مطلب میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ کی خدائی میں شریک ہوں، بلکہ حضرت عیسیٰ نے ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں بس اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ پورا ترجمہ جو میں نے پیش کیا اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کر دیا تھا۔ اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے تمام انبیاء کو کرنا پڑتا تھا کہ انہی کی قوم ان کی مخالفت کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پاس نبی بنا کر بھیجا تھا،
بنی اسرائیل جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ تھے، اور یہ بہت سرکشی کرتے تھے. ان کو جو تورات اللہ نے دی تھی اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، چینج کر دیا تھا، اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال دیا تھا. تو حضرت عیسیٰ جب آئے تو حضرت عیسیٰ نے ان کی مخالفت کرنا شروع کی کہ بھائی یہ غلط طریقہ ہے، تم تورات کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہو، یہ صحیح مطلب ہے. تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے قتل کے در پہ ہو گئے. انہوں نے حضرت زکریا جو حضرت مریم کے جنہوں نے کفالت کی تھی ان کو بھی قتل کر دیا تھا یہودیوں نے، اور حضرت یحییٰ کو بھی قتل کر دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی ان کو روکتے تھے کہ بھائی تم غلط راستے پہ چل رہے ہو. تو اب حضرت عیسیٰ کے قتل کے در پہ بھی تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دے، ان کو مار ڈالے تاکہ یہ ہم کو روک ٹوک نہ کرے. تو اسی کا آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو لوگ ان کو تکلیف دینا لوگوں نے شروع کیا اور ان کے قتل کا ارادہ کیا. تو ایسے موقع پر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا. تو جو ان کے حواری تھے، حواری جو حضرت عیسیٰ کے جو دوست احباب تھے جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، حواری جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ویسے حضرت عیسیٰ کے حواری تھے. تو حواریوں نے کہا کہ ہم تمہاری اللہ کے لیے ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، اور تم اس بات کے گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار بھی رہیں گے. مطلب ہم ایمان بھی لائے، اور صرف ہم ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ہم پوری زندگی فرما برداری بھی کریں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پر صرف ایمان لا لینا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کو ماننا بھی ضروری ہے پوری زندگی. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ان چیزوں پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، جو تورات نازل کیا، اور تیرے رسول کی ہم اتباع کریں گے تو تو ہم کو حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو اللہ کہہ رہے کہ اس طرح سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی کہ جو کافر تھے، جو حضرت عیسیٰ کی بات نہیں مان رہے تھے، وہ انہوں نے ایک سازش کی کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دے، ان کو قتل کر دے. لیکن اللہ نے بھی ایک سازش کی، ایک تدبیر کی. وہ تدبیر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں انہوں نے کسی اور کو سولی پہ چڑھا دیا. انہی کا کوئی بندہ تھا جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ نے بنا دی، اور اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور وہ سمجھے کہ ہم نے پروفٹ عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. تو اسی کا ذکر ہے. اور اللہ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. حالانکہ اللہ کو تدبیر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اگر تم حق پہ رہو گے، اگر تم سیدھے راستے پہ رہو گے تو ان کی تدبیر اور ان کا منصوبہ اور پلاننگ آپ کے خلاف کام نہیں کریں گی. یہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ جہاں تم رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، وہاں کے لوگ اگر تمہارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، لیکن اگر تم حق پہ رہو گے، اگر تم اللہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھو گے، جیسے اللہ تم سے زندگی گزاروانا چاہتا ہے ویسے تم سیدھے راستے پر زندگی گزارو گے، تو ان کی پلاننگ، ان کے منصوبے تمہارے خلاف کام نہیں کریں گی. اللہ تعالیٰ ان کے پلاننگ کو، ان کے منصوبوں کو نیست نابود کر دیں گا، ختم کر دیں گا. لیکن شرط یہ کہ تم پکے مومن بن کے رہو. تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سب عبرت کا سامان ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اے عیسیٰ، یہ جو آپ کو مارنے آ رہے تو آپ فکر مت کرو، ہم آپ کو صحیح سالم بچا لیں گے ان کے مکر فریب سے، اور تم کو اپنی طرف اٹھا لیں گے اور تم کو اس چیز سے بھی پاک کر دیں گے جو یہ کافر لوگ تم پہ الزام لگاتے ہیں. جیسے وہ الزام لگاتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ ثابت النسب نہیں ہے، مطلب نعوذ باللہ حضرت مریم نے غلط کام کیا اور پھر یہ پیدا ہوئے، یہ الزام لگاتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اس الزام سے بھی ہم تم کو پاک کر دیں گے. تو آج دیکھیے کوئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات نہیں کہتا، سب ان کا احترام کرتے، عزت کرتے ہیں. تو اللہ نے اس سے پاک کر دیا ان کو. اور ہم تمہارے لوگوں کو، تمہارے جو ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں،
ان کو ان لوگوں پر فوقیت دیں گے جو تمہارا انکار کرنے والے، یعنی جو یہودی ہے، یہودیوں پر تمہارے لوگوں کو فوقیت دیں گے۔ چنانچہ اس کی پوری تاریخ ہے کہ یہودی جو ہمیشہ ذلیل ہوئے، ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے، اور عیسائیوں کو ان پر فوقیت رہی۔ پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے اور ہم تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اور فیصلہ کیا کر دیں گے کہ جو کافر ہے، جنہوں نے کفر کیا، ان کو ہم سخت عذاب دیں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ نیک ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اے نبی، ہم یہ جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ صحیح صحیح چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ حکمت کی باتیں اور حکمت بھرا ذکر ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ تو ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کے جیسے ہے۔ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے کن، کہ ہو جا، تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ وَالْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور یہ جو حق ہے یہ اپنے رب اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، تو تم اب شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ جو ڈیلیگیشن آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہا ہے، تو آپ ان کو تو آپ نے پوری بات بتا دی، سمجھا دی اچھے سے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے، وہ اللہ کے بیٹے تھے، تو پھر اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے بحث مت کیجئے اور ان کو مباہلے کی دعوت دیجئے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو فریق اگر کسی بات پہ لڑتا ہے اللہ کے معاملے میں، اور ایک فریق ایک دلیل دے رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی یہ بات صحیح ہے، دوسرا فریق کہہ رہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، تو اب مباہلہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریق یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہماری بات پہ اتفاق تو ہو نہیں رہا، تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، اپنے بیوی بچوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتا ہوں، اور ہم سب مل کر اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ جو باطل پر ہے، مطلب جو حق پر نہیں ہے، تو اس کے اوپر لعنت بھیج اور اس کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم بھی ان کو مباہلے کی دعوت دو اور ان سے کہو کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اپنی بیویوں کو لے کر آؤ، اور خود اپنے لوگوں کو لے کر آؤ، اور میں بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتا ہوں، میں بھی اپنے لوگوں کو لے کر آتا ہوں، اور ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو بلا لیا، اپنی بیٹیوں کو، حضرت حسن حسین کو بلا لیا، اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر آؤ تو ہم مباہلہ کریں گے۔ لیکن چونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ سچے ہیں، لیکن ان کی دنیاوی لالچ کی وجہ سے وہ قبول نہیں کر رہے تھے، تو اس شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ نبی حق پر ہے، اور اگر ہم نے مباہلہ کیا تو ہماری ہی شکست ہوں گی، ہم ہی ہلاک ہوں گے، اس لیے مباہلہ مت کرو۔ تو انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا، اور پھر کہا کہ ہم آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے اور مباہلہ بھی نہیں کریں گے، ہاں ہم آپ کو جزیہ دیں گے، جو ٹیکس دیں گے، اور آپ کے ماتحت بن کے رہیں گے، لیکن آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے، آپ کو نبی نہیں مانیں گے اور مباہلہ بھی نہیں کریں گے۔ تو دو چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ایک تو مباہلے کا کہا، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے لیکن آپ کو مانیں گے بھی نہیں، تو پھر ایک دوسرا آفر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو دوسرا آفر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا، ابھی اس کی بھی تفصیلات ہے آگے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو کور کر لیں گے، کہ ایک دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک آفر ان کو دیا کہ آپ ٹھیک ہے بات نہیں مان رہے، مباہلہ بھی نہیں کر رہے، تو یہ کام کر لو۔ تو اللہ نے یہاں پہ ایک بات ختم کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان ھذا لہو القصص الحق، کہ یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی یہ حق ہے، یعنی جو قصہ بیان کیا ہے، جو کہانی بیان کی، تمہارے پاس ایک کہانی ہے، تمہارے پاس ایک
تھیوری ہے اور یہ دوسری تھیوری ہم نے پیش کی, دوسری کہانی ہم نے پیش کی, اور یہ حق والی کہانی ہے. تمہارے پاس جو ہے وہ اس کی بنائی ہوئی ہے, جو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا سینٹ پال نے جو ایک نظریہ گڑا تھا, ایک تھیوری گڑی تھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں, جو پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ سینٹ پال نے, یہ یہودی تھا, پھر یہ عیسائی ہوا, اس دور میں مسلمان ہوا, اور عیسائی ہو کے کس طرح اس نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا ثابت کیا, پورے ایک اس کا قصہ میں نے بیان کیا تھا. تو اللہ کہہ رہے کہ وہ جو سینٹ پال نے جو قصہ بیان کیا تھا وہ قصہ ایک تھیوری تھا اور ایک باطل نظریہ تھا. اصل جو نظریہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم نے پیش کیا وہ یہ نظریہ ہے. تو تم وہ سینٹ پال کا جو نظریہ اس کو چھوڑ دو, وہ حق پہ نہیں تھا, اس نے تم کو, وہ اصل میں یہودی تھا, اس نے اسلام عیسائیت کی چولے ہلانے کے لیے, اس کو برباد کرنے کے لیے نظریہ گڑا. اس نے عیسائیت کی پورا آپ کے سامنے ہے وہ واقعہ جو میں نے بتایا تھا کہ وہ عیسائیت اس نے قبول کی اور عیسائیت کا مطالعہ کیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آ کے انہوں نے یہ چیز بتائی کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, یہ اس نے پیش کیا. اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے, یوحنا جو نام تھا, وہ جیسے ہمارے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اس ٹائپ کے تھے, تو انہوں نے سینٹ پال کی مخالفت کی کہ یہ غلط بول رہا ہے, حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بیٹا ہوں, تو ان کو سازش کر کے ان کو قتل کروا دیا گیا. سیم یہی معاملہ اسلام کے ساتھ بھی ہوا کہ جب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو حضرت علی کو بڑھایا گیا, جو عبداللہ بن سبا یہودی تھا, اس نے سیم وہی کوشش کی جو عیسائیت کے ساتھ کی گئی کہ اسلام کی بھی چولے ہلا دی جائے, اس کا بھی عقیدہ خراب کر دیا جائے. تو عبداللہ بن سبا نے اسلام قبول کیا اور حضرت علی کی فضیلت بیان کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ حضرت علی کو پہلے نبی بنا دیا, پھر نبی کے بعد خدا بھی بنا دیا کہ بھائی خدا اس کے اندر حلول کر گئے, یہ ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمے لیا ہے, اس لیے وہ اسلام کے خلاف ان کی سازش کامیاب نہیں ہوئی, پارشلی کامیاب ہوئی یہ جو شیعہ فرقہ بنا, لیکن مجموعی طور پر 100% وہ کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن یہی یہودی عیسائی کے معاملے میں 100% کامیاب ہو گئے, انہوں نے عیسائیت کو پورا چینج کر دیا, 3 خدا انہوں نے بنا دیے, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا, پھر جبرائیل کو اور پھر اللہ کو, 3 خدا بنا دیے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے. آج بھی پورے عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ 3 خدا ہے, ٹرینٹی کا ان کا کانسیپٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ واقعہ بتا کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی عیسیٰ خدا نہیں ہے, عیسیٰ تو پیدا ہوئے تھے, اور اگر وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے, ہم نے تو آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا, یہ تو ہم کرتے ہیں, ہمارا کلمہ کن سے ہم یہ کرتے ہیں. پھر تم کہہ رہے کہ دیکھو قرآن میں خود کہا گیا کہ وہ کلمت اللہ ہے, اللہ کے کلمے ہیں, اور کلمہ اللہ کی صفات ہوتی ہے, تو عیسیٰ اللہ کی صفت ہے. تو بھائی یہ جو کلمہ ہے یہ تم سمجھ نہیں سکتے اس کو, یہ ہمارا کلمہ کن ہے, ہم کہتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. ہم کسی بچہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کے محتاج نہیں ہے, ہم باپ کے محتاج نہیں ہے, یہ تو ہم نے ایک سسٹم بنایا دنیا کا. لیکن ہم چاہے تو بنا ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کر دے, جیسے آدم کو پیدا کیا, ہم چاہے تو بنا باپ کے بچہ پیدا کر دے جیسے عیسیٰ کو پیدا کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کوئی کمال نہیں ہے, پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے. اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, یہ ہم نے ہی ان کو یہ معجزہ دیا تھا, ہم نے یہ صلاحیت ان کو دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود خدا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے رہے. تو یہ معجزات تھے, پچھلے نبیوں کو بھی ہم نے معجزات دیے, عیسیٰ کو بھی دیے. تو تم وہ جو سینٹ پال نے جو ایک نظریہ بنایا ہے اس کو, وہ غلط نظریہ تھا. یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے ان ھذا لہو القصص الحق, یہ حق پر مبنی قصہ ہے, اوتھینٹک ہے, یہ مطلب ثابت شدہ قصہ ہے جو ہم بیان کر رہے. وما من الہ الا اللہ, اور جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, صرف وہ تنہا ہے, وہی ہے. وان ھذا لہو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین. اور اے نبی اگر یہ پھر بھی روگردانی کرے, پھر بھی تمہاری بات کو نہ مانے, تو اللہ تعالیٰ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے, تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. لیکن اس کے بعد ایک آپشن اور ان کو دیا گیا, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو کور کریں گے. اور یہودیوں سے بھی کچھ چیزیں اس کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے, تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گی. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لیں. 48 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ اس میں وہ کتاب کا ہی ہے, مطلب کتاب اور حکمت, یہ مطلب 2 بار ریپیٹ کیا گیا ان کو. وہ کتاب سے تورات انجیل ہی مراد ہے, یعنی کتاب اور حکمت سکھائیں گا. کتاب کون سی ہے؟ تورات اور انجیل. تو تورات تو پہلے نازل ہو چکی تھی حضرت موسیٰ پر, لیکن یہودیوں نے اس میں کیا کیا تھا؟ تبدیلی کر دی تھی, اپنے حساب سے اس کو گڑھ لیا تھا.
جیسا ان کے جو سوٹیبل جو چیزیں تھی وہ رکھ لی اور جو ان کے خلاف جاتی تھی اس کو ہٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو تورات کا بھی علم دیں گا, مطلب جو اصل تورات ہے, تاکہ پھر یہ تم کو بتائیں گے کہ تم نے غلط یہ بنا لیا ہے. تورات کے اصل یہ تھا. اور پھر انجیل بھی دیں گے, نئی کتاب بھی دیں گے. تورات میں اصل میں سخت احکام دیے گئے تھے کیونکہ وہ بنی اسرائیل اسی انداز کے تھے, ان کو سخت احکام دینا ضروری تھا. لیکن پھر انجیل جب دی گئی تو انجیل میں وہ اس کو سختی کو کم کر دیا گیا. جیسے ان کے یہاں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا, بعض مچھلیاں ان کے لیے حرام تھی اور بہت ساری چیزیں حرام تھی, تو انجیل میں وہ سب کی حرمت کو ختم کر دیا گیا اور حلال کر دیا گیا. تو تورات کا علم اس لیے دیا اللہ نے تاکہ جو غلط تم نے گڑھ لیا ہے اس کو صحیح کرے, اور پھر انجیل بتائے کہ اب یہ انجیل پہ عمل کرنا ہے. تو کتاب اور حکمت سے تورات ہی مراد ہے, یعنی اس کو وضاحت آئی آگے. یہ اصل میں اس میں جو یہودی اور عیسائیوں کا جو ذکر اتنی کثرت سے آتا ہے قرآن میں, بعض مرتبہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے, اتنا زیادہ تفصیل سے ذکر آ رہا ہے. تو میں نے جیسا پہلے ہی بتایا تھا, یہ اس لیے ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے, تو اللہ کو پتہ تھا کہ ہمارا آگے قیامت تک کے لیے ان سے ہمیشہ سامنا رہیں گا, یہودیوں سے اور عیسائیوں سے. آج دیکھیے آج بھی ہمارا سامنا ہے, بلکہ ہم جتنی چیزیں میں ابھی ملوث ہے, جیسے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارا معاشیات کا بینکنگ سسٹم ہے, سب انہی کا بنایا ہوا ہے, یہودیوں کا اور عیسائیوں کا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے تفصیل سے ان کا ذکر کر رہے کہ ان کی پوری خرابی ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم ان سے بچ سکے, ہے نا. یہ کیا کرتے ہیں, آج بھی وہی چیز کو لے کے چلتے ہیں, وہی نظریے کو, وہی. تو جو بھی ان کا نظریہ ہے, جو بھی ان کا طریقہ ہے, اس سے ہر مسلمان اچھی طرح واقف رہے تاکہ ان سے بچے مسلمان, اور قیامت تک کے لیے تک ہمیں ان کا سامنا ان سے رہیں گا. اور آج دیکھیے آج بھی سامنا ہے, ہر چیز ہم انہی سے لیتے ہیں, انہی کا ہم سے مقابلہ ہے. تو اس لیے بار بار ذکر آتا ہے اور پوری وضاحت اللہ نے بتا دی کہ کیا پورا معاملہ ہے اور ان کا کیا پرابلم ہے, کہاں یہ لوگ بہک گئے, سب اللہ تعالیٰ نے بار بار بتائی اس کو تفصیل سے. اب ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, تو ابھی وہ اگلی بار ابھی آئیں گا کہ انہوں نے تو یہ تو کہہ دیا تھا کہ ہم عیسائی رہیں گے, ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. تو اب ہمارا ان سے کیا رویہ رہنا چاہیے اس کی تفصیلات آئیں گی. تو آج بھی یہود اور عیسائیوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ رہنا چاہیے, ہمارا اسٹینڈ کیا رہنا چاہیے, اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی.